واقعہ معراج ہمارے پیارے آقا نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم الشان معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تھوڑے سے وقت میں اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمان اور لامکہ تک سیر کرائی۔ اسے معراج کہتے ہیں۔ لیکن قریش مکہ نے اس واقعے کا انکار کیا، اور آج بھی فلسفیوں کا نظریہ یہ ہے کہ ایسا ہونا ناممکن ہے کہ ایک آسمان تک پہنچنے کے لیے کروڑوں سال درکار ہے، پھر ایک رات میں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ آج کی یہ ویڈیو ان فلسفیوں کا بھرپور رد کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شب معراج رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی، حالانکہ مسجد اقصیٰ مکہ مکرمہ سے 30 دن سے زیادہ کی مسافت پر ہے۔ وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد ہم نے دینی اور دنیاوی برکتیں رکھی ہیں، اور سیر کرانے کی حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی عظمت اور قدرت کی عظیم نشانیاں دکھانا چاہتا تھا۔ روایت ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شب معراج درجات عالیہ اور مراتب رفیع پر فائز ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فضیلت اور شرف میں نے تمہیں کیوں عطا فرمایا؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرض کی، اس لیے کہ تو نے مجھے ابدیت کے ساتھ اپنی طرف منسوب فرمایا۔ سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی۔ معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جلیل معجزہ اور اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، اور اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کمال قرب ظاہر ہوتا ہے جو مخلوق الہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو میسر نہیں۔ نبوت کے 12ویں سال سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے نوازے گئے۔ البتہ مہینے کے بارے میں اگرچہ اختلاف ہے، مگر زیادہ مشہور یہ ہے کہ 27 رجب کو معراج ہوئی۔ مکہ مکرمہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بیت المقدس تک رات کے چھوٹے حصے میں تشریف لے جانا نص قرآنی سے ثابت ہے، اس کا منکر کافر ہے، اور آسمانوں کی سیر اور منازل قرب میں پہنچنا احادیث صحیحہ متعمدہ مشہورہ سے ثابت ہے جو حد تواتر کے قریب پہنچ گئی ہے، اس لیے اس کا منکر گمراہ ہے۔ معراج شریف بحالت بیداری جسم و روح دونوں کے ساتھ واقع ہوئی، یہی جمہور اہل اسلام کا عقیدہ ہے، اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر جماعتیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تمام اسی کے معتقد ہیں۔ آیات اور احادیث سے بھی یہی سمجھ آتا ہے، اور جہاں تک بیچارے فلسفیوں کا تعلق ہے جو علت اور معلول کے چکر میں پھنس کر عجیب و غریب شکوک و شبہات کا شکار ہے، تو ان کے فاسد اوہام باطل محض باطل ہیں۔ قدرت الہی کے معتقد کے سامنے وہ تمام شبہات محض بے حقیقت ہیں۔ معراج شریف کے بارے میں سینکڑوں احادیث ہیں، جن کا ایک مختصر خلاصہ یہ ہے کہ معراج کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی خوشخبری سنائی، اور آپ علیہ السلام کا مقدس سینہ کھول کر اسے آب زمزم سے دھویا، پھر اسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا۔ اس کے بعد تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں براق پیش کیا، اور انتہائی اکرام اور احترام کے ساتھ اس پر سوار کر کے مسجد اقصیٰ کی طرف لے گئے۔ بیت المقدس میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء المرسلین علیہ السلام کی امامت فرمائی، پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے باری باری تمام آسمانوں کے دروازے کھلوائے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور ملاقات سے مشرف ہوئے۔ انہوں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم کی اور تشریف آوری کی مبارکباد دی، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف سیر فرماتے اور وہاں کے عجائبات دیکھتے۔ تمام مقربین کی آخری منزل سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ اس جگہ سے آگے بڑھنے کی چونکہ کسی مقرب فرشتوں کو بھی مجال نہیں ہے، اس لیے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آگے ساتھ جانے سے معذرت کر کے وہیں رہ گئے۔ پھر مقام قرب خاص میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترقیاں فرمائی اور اس قرب اعلیٰ میں پہنچے
جس کے تصور تک مخلوق کے افکار و خیالات بھی پرواز سے عاجز ہے۔ وہاں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر خاص رحمت اور کرم ہوا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انعامات الہیہ اور مخصوص نعمتوں سے سرفراز فرمائے گئے۔ زمین و آسمان کی بادشاہت اور ان سے افضل اور برتر علوم پائے۔ امت کے لیے نمازیں فرض ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بعض گنہگاروں کی شفاعت فرمائی، جنت اور دوزخ کی سیر کی، پھر دنیا میں اپنی جگہ واپس تشریف لے آئے۔ جب سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس واقعے کی خبریں دی تو کفار نے اس پر بہت واویلا کیا اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بیت المقدس کی عمارت کا حال اور ملک شام جانے والے قافلوں کی کیفیت دریافت کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں سب کچھ بتا دیا، اور قافلوں کے جو احوال سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے، قافلوں کے آنے پر ان سب کی تصدیق ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی تک سیر کرانے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ تمام انبیاء اور مرسلین علیہم السلام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف اور فضیلت ظاہر ہو جائے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جگہ میں انہیں امام بن کر نماز پڑھائی، اور جسے گھر والوں پر مقدم کیا جائے اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ سلطان ہوتا ہے، کیونکہ سلطان کو اپنے علاوہ لوگوں پر مطلقاً تقدم حاصل ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ حشر کے دن مخلوق اسی سر زمین میں جمع ہوگی، اس لیے یہ جگہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکات سے نہال ہو جائے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر محشر میں ٹھہرنا آسان ہو جائے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، نماز اقصی میں تھا یہیں سر عیاں ہوں مانا اول و آخر، نماز اقصی میں تھا یہیں سر عیاں ہوں مانا اول و آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت اور جہنم کے احوال کے بارے میں بتاؤں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں اور جہنم میں کن کن لوگوں کو دیکھا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔